السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے شیخ زبیر احمد ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اس شخص کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، 2014 میں ہی عمران خان کا سر قلم کرنا چاہیے تھا۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک شرمناک سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ اگر کسی خاتون کی طرف سے نہ آئی ہوتی تو میں اس کا ایسا جواب دیتا، لیکن اس کی خوش قسمتی میری بدقسمتی، میں وزادار ہوں اور یہ خاتون ہے۔ تو ایک بات ہے، ہمارے پنجابی میں ہے کہ کانواں دے کہے ٹگے نہیں مردے، ٹھیک ہے؟ اب یہ وقت بتائے گا کہ کس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور شیخ زبیر صاحب، آپ کا اور میرا یہ معاہدہ ہو گیا، جب یہ منظر آئے اور اگر میں زندہ ہوا، چونکہ میں اس عمر میں ہوں، طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا اگلا پل ہے کہ نہیں، پریکٹیکلی یہی صورتحال ہے۔ یہ میں ایم ہی کوئی بات نہیں کر رہا، آئی ایم ہائیلی ان ویل۔ اگر میں زندہ ہوا تو آپ مجھے یاد دلائیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں سر ٹھوکروں میں کس کا آتا ہے۔ میں سر قلم ہونے کی بات نہیں کر رہا، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، اب سر قلم نہیں ہوتے۔ اب پھانسی ہوتی ہے، ویسٹ میں الیکٹرک چیئر ہے، زیادہ تر وہاں سزائے موت کا نہیں ہے تصور، سر قلم تو پتہ نہیں کیا۔ یہ ان کے مالکان جو ہیں نا اس بی بی کے، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی غور سے سنیں۔ یہ نواز شہباز برادران کیا کہتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اچھا جی انہی ہاتھوں سے نپٹیں گے، سیسا پلائی دیوار۔ پھر کیا ان کا ایک تکیہ کلام ہے، پتہ نہیں کیا، شبن روز محنت دن، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری جو ہے نا یہ کلان، یہ آداب ارض ایک گھٹیا تھا رسالہ ہوتا تھا، تو بہت ہی گھٹیا سا، لوور مڈل کلاس کی خواتین وغیرہ۔ تو یہ وہ ڈکشن ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خاتون ہے، اس سے زیادہ میں بات کر نہیں سکتا۔ ایک ایسی چڑیل کہا جس نے خوبصورت عورت کا روپ دھارا ہوا ہے، میں نے اسے بدماشی کا اڈا کہا۔ بدماشی بیسیکلی مطلب کیا ہے؟ معاش بند۔ یہ کرنے کیا آتے ہیں یار، مجھے آپ بتاؤ۔ طیب علی صاحب مجھے آپ بتائیں نا، دھکے ٹھڈے، جیلیں، ذلت، در در جا کے بھیک مانگنا، بھیک ہے، ووٹ کی ہو یا نوٹ کی ہو، بھیک ہے مانگنا، لیکن پھر پیچھے بھاگنا۔ وجہ روکڑا، 2-3-4 سال کی دیہڑی لگ جاتی ہے، وہ 4 نسلیں سنور جاتی ہیں۔ سو ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس میں مزید کئی درجے گر گیا، یہ تو تھی ہی نہیں، گرے تو وہ جو کھڑا ہو۔ پاکستان میں ڈیموکریسی کبھی نہیں رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد لیاقت علی خان واز مرڈرڈ، قائد ملت، اور اس کے بعد کون سی ڈیموکریسی؟ اور بات سنیں، ایک بات وہ بھی غور سے سن لیں، یہ اسٹیبلشمنٹ فوج کی بات کرتے ہیں، یہ کسی جوگے ہوتے یہ منحوس فوج آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتی۔ یہ لوٹ مار کرتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، ملک فروشی کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا اوقاتوں باہر نکل جاتے ہیں، پونچھ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے ادھر ساتھ والے کمرے میں لگی، میرے سما کے پروگرام میں وہ دکھائی گئی ہے۔ میں ایک بار پاکستان ملٹری اکیڈمی میں لیکچر دینے کے لیے گیا، اٹ واز اے نائس ایکسپیرئنس۔ بہت بڑا ہال بھرا ہوا کیڈٹ سے، بچے، ابھی ان کا دور تھا معاملہ، جس کے بعد انہوں نے کیا بنا تھا، سیکنڈ لیفٹیننٹ۔ وہ بچے، وہ پتہ نہیں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا سیشن تھا، پھر سوال جواب۔ تو میں سوچتا رہا، پروردگار اتنا بے غیرت ہے ہمارا پولیٹیشین، ان بچوں جتنا ڈسپلن بھی نہیں ہے، بت بن کے بیٹھے تھے، جہاں کلیپ کرنی تھی کلیپ، اس کے بعد سوال جواب۔ ان کو دیکھو، لگتا ہے شودے کو گوال منڈی ہے،
فٹ پاتھ پہ تیری ماں تو تیری بہن، یہ کام ہوتا ہے ان کا. یعنی کون تھا وہ جس نے کہا تھا کس کو؟ شیریں مزاری کو. آئی ڈونٹ لائک شیریں مزاری، یہ ذہن میں رہے، یہ لکھا ہوا بھی آن ریکارڈ. اور جواباً ظاہر ہے وہ بھی مجھے اپریشیٹ نہیں کرتی، لیکن ایک ٹریکٹر ٹرالی کنے کیا یار، بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ جو مون جیسی تھی. چلو ایک ایج گروپ ہو تو بندہ لبرٹی لے لیتا ہے، تو چھوڑیں یار، انڈیکس دو تو پلانا تو ٹمکانا، کچھ بھی نہیں. پاکستان میں نہ جمہوریت تھی نہ ہے، اور مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. اس کی وجہ ہے جمہوریت کے لیے یہ پائے جو ہے نا وہ دیے کی آنچ پہ نہیں بنتے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے عوام کو تو آپ نے جاہل، بھوکا، ننگا، ذلیل اور خوار رکھا ہوا ہے. ان کو تو اچھے برے کی تمیز ہی کوئی نہیں. کوئی باپ ہے، کوئی ماں ایسی ہے اس ملک میں کہ اپنے چند سالہ بچے کو وہ پنکچر لگانے والی دکان پہ بھیج دیں، صرف مفت روٹی اور کپڑے کے چکر میں مدرسے کے حوالے کر دے، یا اینٹوں کے بھٹے پہ بھیج دیں جہاں چائلڈ ابیوز بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ان لوگوں سے پوچھنا تمہارا قائد کون ہوگا، اندازہ لگاؤ. نواز شریف جیسا آدمی قائد اعظم ثانی ہے، میں کیا کروں؟ خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید کر ہی لیتا. قائد اعظم ثانی اور مادر ملت ثانی میں یہ کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا کنبہ گھسا ہوا ہے. اور ابھی لوگوں کو ان کے بہت سے رشتہ داروں کا علم نہیں ہے. وہ اسحاق ڈراؤنا ہے جڑا ہے، اسحاق ڈار نو جانتے نے لوگ کہ بھرا نے دونوں، ایک دا پتر ہے ایک دی دھی ہے تے فلانا ہے ٹمکانا ہے. تو کوئی عابد شیر علی وغیرہ وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور کتنے جتیاں سینڈلاں سمیت قوم دے سر تے سوار. تو پاکستان کی ڈیموکریسی چوڑا، اس کو تو ڈیموکریسی کہنا ہی جرم ہے، گناہ ہے.